ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1979 کی 16 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ لقمان کی آیت 33 سے ہو رہا ہے. 31/33. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ خدا پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کبھی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر تو پوچھئے نہیں کس خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کی طرف جھکتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، نیازیں مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جو ہی وہ مصیبت رفع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی نام بھی نہیں لیتا. اس نے کہا کہ خدا کا ماننا یہ نہیں ہے. قانون کی اطاعت تو ہر حال میں کی جانی چاہیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ماننا کا لفظ جو ہے اس سے انسان بڑی خود فریبی میں مبتلا رہتا ہے. میں خدا کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں منکر نہیں ہوں. مانتا ہوں مانے کیا ہے اس سے؟ یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ماننے کے معنی یہ ہیں، یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں خدا کے قوانین کو زندگی کا ضابطہ تسلیم کرتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ انہی کی اطاعت سے انسان اپنے نصف العین تک پہنچ سکتا ہے. خدا کا نہ ماننا یہ ہے کہ میں اس کے احکام و قوانین کو صحیح نہیں مانتا، میں اس کے مطابق چلنا نہیں چاہتا. فرق ہو گیا. تو اس نے کہا کہ کیفیت یہ ہے، اور قانون کا ماننا، خدا کے قوانین کے ماننے کے معنی یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر کام، ہر ارادہ ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے. وہ اٹل ہوتا ہے، وہ امٹ ہوتا ہے. قانون ہے اس کا یہ کہ سینکیا کھانے سے ہلاکت ہو جاتی ہے. تو قانون کے ماننے کے بھی یہ معنی ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے کہ اس قانون کی اطاعت کا یہ نتیجہ نکلے گا اور وہ میرے حق میں یوں تعمیری اور خوشگوار ہوگا. اس کے انکار کے معنی یہ ہے کہ میں اس کے خلاف اگر چلوں گا، اس سے سرکشی برتوں گا تو اس کا نتیجہ میرے حق میں تخریبی ہوگا، مجھے اس کا نقصان ہوگا. یہ خدا کی بات نہیں، انسان کی اپنی بات ہے. اس سے یہ ہوتا ہے. تو اگر کسی کا اس پر یقین ہے کہ اس کے قوانین کی خلاف ورزی سے میرا یہ نقصان ہوگا تو پھر وہ احتیاط برتے گا اس چیز کہ وہ اس کے خلاف نہ چلے، کیونکہ ہر صاحب ہوش انسان اپنے نفع کی سوچتا ہے، نقصان کی نہیں سوچتا. یہ تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو پاگل ہو گیا، اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی خیال نہیں رہتا. یعنی جسے اپنے نفع نقصان کا خیال نہ رہے دنیا پاگل کہتی ہے. یہاں خدا کے ماننے نہ ماننے کے معنی یہ ہیں کہ میں اگر اس کے قوانین کے خلاف چلوں گا تو میرا نقصان ہوگا، اس کے مطابق چلوں گا تو میرا فائدہ ہوگا. اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کے خلاف ہو نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا میں اس سے. تو پچھلی آیت کے تسلسل میں یہ کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق. اے نو انسان، یعنی یہاں پوری نو انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ قوانین ساری انسانیت کے لیے ہیں.
ان میں سے مومن وہ ہوں گے کہ جو ان قوانین کی صداقت اور ان کے نتائج کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں، جو ان پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ہیں جنہیں آپ غیر مومن یا کافر کہیں گے، نہ ماننے والا۔ لیکن یہ قوانین ساری انسانیت کے لیے ہیں۔ جس طرح کے سنکھیا ایک مسلمان کھائے یا ایک ہندو کھائے، یکساں نتیجہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ہیں، اس لیے یہاں یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ قوانین۔ یہ فزیکل لاز جنہیں آپ کہتے ہیں، طبی زندگی سے متعلق جن کو کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یا ایھا الناس کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ میں نے کہا تھا کہ یہ اتقوا تقوی سے ہے نا، جس کو متقی کہتے ہیں۔ تو اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلا ہی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، ھدی للمتقین، اور اس کے متعلق ہمارے تصور کی روح سے تو متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، اور متقی کا تصور یہی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرنے والا، خدا کے احکام ماننے والا۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ اس پہ تو اعتراض پڑتا ہے کہ جو پہلے ہی متقی ہے، صحیح راستے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے ہدایت رہنمائی کی ضرورت کیا؟ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت دینے والی ہے۔ وہ ہدایت دینے کی ضرورت تو غیر متقیوں کے ہے۔ جو متقی بن چکا ہے اس کو ہدایت کی اور ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہدایت پہ ہے پہلے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ متقی کا ہمارا تصور ہے۔ عربی زبان کی روح سے، قرآن کی روح سے، تقویٰ کہتے ہیں راستے کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنے والا۔ جو چاہتا ہے کہ زندگی کے راستے کی خطرناک نقصان دہ گھاٹیوں سے بچ کر چلوں، جو یہ چاہتا ہے بچ کر چلنا، اسے یہ کتاب بتائے گی کہ راستہ کون سا ہے جس میں خطرات نہیں آتے۔ تو بات صاف ہو گئی۔ اور جو یوں بچ کر چلنا ہی نہیں چاہتا، جیسا میں نے کہا تھا، جو خودکشی کرنے کے لیے دریا پہ جاتا ہے، اسے کہنا کہ آگے نہ جایا، وہ پانی وہاں گہرا ہے، وہ ڈبو دے گا تمہیں، تو وہ تو گیا ہی ڈوبنے کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کے معنی ہو گئی یہ بات کہ احتیاط برتو اس کی کہ ایسا راستہ نہ اختیار کرو کہ جس میں خطرات ہوں اور اس میں تمہارا نقصان ہو جائے۔ اور آگے ہے وَاخْشَوْا یَوْمًا لَا یَجْزِی۔ اب یہاں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی احتیاط برتو کہ راستہ ایسا اختیار نہ کرو جس میں خطرناک گھاٹیاں ہوں۔ اگلی چیز ہے کہ وَاخْشَوْا، یہ اب دوسرا لفظ آیا ہے، خوف کا لفظ تو عام آتا ہے، یہ دوسرا لفظ خشیت کا ہوتا ہے۔ خشیت باری تعالیٰ بھی ہمارے ہم بولتے ہیں، یہ لفظ تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے معنی بھی ڈرنے کے کیے جاتے ہیں، ڈرو، اور خوف تو ہوتا خوف ہی ہے۔ اور ہمارے ہاں عام تصور ہے خوف خدا کے معنی خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو کا لفظ تو صبح سے شام تک ہم بولتے ہیں۔ اور وہ مومنوں کے متعلق کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ خوف ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ جو پھر یہ خوف بتا رہے ہیں خدا ہی کا کیوں نہ ہو، اور وہ تو بڑا ہی سخت قسم کا خوف ہوتا ہے۔ جہاں اور کوئی خوف کام نہ دے وہاں یہ کہتے ہیں میاں خدا تو ڈر خوف۔ اور وہ کہتا ہے کہ مومن کی منتہا یہ ہے لا خوف نہ لے، خوف تو ایک طرف رہا، حزن بھی نہیں، دل کی افسردگی بھی نہیں وہاں ہوتی۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ڈر اس سے نہیں کہ کسی شخصیت سے خدا سے ڈرنا ہے، ڈرا تو جاتا ہے مستبد ظالم سے،
جہاں ہر بات قاعدے قانون کے مطابق ہو وہاں ڈرنے کی بات نہیں، احتیاط کی بات ہے ساری۔ ڈرو اس سے کہ اگر تم نے سنکھیا کھایا تو ہلاک ہو جاؤ گے، ڈرو اس سے کہ آگ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ جل جائے گا، ڈرو اس اپنے عمل کے نتیجے سے، اس کے کانسیکوینس سے، اس سے خائف ہو۔ جسے خدا کا خوف کہتے ہیں وہ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن نتائج ہوتے ہیں ان کے احساس اور احتیاط کا نام ہوتا ہے، ڈرنا نہیں ہوتا۔ ڈر سے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، یہ احتیاط ہے۔ اب میں نے کہا یہ تو وہ خوف کا لفظ ہے، خشیت کا لفظ بھی ہے، خشیت اللہ بھی تو قرآن میں آتا ہے خوف کی جگہ، اور یہ ایک لفظ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عزیزان من، قرآن سمجھنا ہے تو قرآن کے یہ جو مفردات، یہ الفاظ ہیں، ان کے بنیادی معنی سمجھیے پہلے۔ مادے کے اعتبار سے عرب اس کا مفہوم کانسیپٹ کیا تھا ان کے نزدیک، وہ عجیب و غریب قوم تھی، عجیب زبان تھی جو بنائی، اور قرآن کی حامل یہی زبان ہو سکتی تھی۔ خشیت، یہ خشیت کیا چیز ہوتی ہے جس سے کہا کہ احتیاط برتو۔ پھر میں آ جاؤں عرب کی طرف، پانی نایاب چیز، کہیں کہیں چشمے کے کرائے پہ کچھ نخلستان، وہاں ہی کچھ کھیتی، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ یہاں بھی وہ تو وہاں کا ریگستان کا علاقہ ہے، ہمارے ہاں بھی اگر بڑی محنت سے کوئی کسان اپنی کھیتی بوئے، احتیاط برتے اور وہ خشک ہو جائے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ عربوں کے ہاں خشیت کہتے تھے ہرے بھرے درخت یا سرسبز کھیتی کا اس طرح خشک ہو جانا کہ سرسبزی نہ ہو، پھر اس کے بعد کہا اس کی احتیاط برتو، ایسا چلن اختیار نہ کرو کہ تمہاری ہری بھری کھیتیاں اس طرح سے خشک ہو جائیں کہ پھر وہ سرسبز ہو ہی نہ سکے۔ اسے آپ اگر ڈر کہنا چاہتے ہیں تو سوچ لیجیے، اپنے اس نقصان ہونے والے نقصان کا احساس ہے نا، اور اس کسان کے لیے، اس ذمہ دار کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ اتنی محنت کی، اتنی قیمت کا بیج ڈالا، اتنا وقت صرف کیا، اور اس کے بعد کسی بے احتیاطی سے یا کسی وجہ سے کھیتی خشک ہو جائے، اور ایسی خشک ہو جائے کہ پھر ہری بھری نہ ہو، اسے خشیت کہتے ہیں۔ وَاخْشَوْا یَوْمًا، اس حادثے سے محتاط رہو، کہیے خائف رہو، احتیاط برتو۔ یومن، یوم کے معنی تو دن ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ دن ہی نہیں ہوتا، کسی بات کی نمود کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی یوم ہوتا ہے، اور ہزار 50,000 سال کا جو مرحلہ ہوتا ہے جسے آپ ٹائم کی ایج کہتے ہیں، وہ بھی یوم ہی کہلاتی ہے عربی زبان میں۔ اس وقت سے ڈرو جو تمہارے اعمال کے نتائج کو محسوس طور پہ سامنے لے آئے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اعمال تو بہت پہلے سے نتیجہ خیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہر عمل جب وہ سرزد ہوتا ہے اپنا نتیجہ مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلی سٹیجز وہ ہوتی ہیں کہ جس میں وہ غائب ہوتا ہے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں آتا، محسوس شکل میں نہیں آتا، بن رہا ہوتا ہے۔ اگر تم اس درمیان میں اس کا ازالہ کر لو، اس کی تدبیر کر لو، اس کا علاج کر لو تو رک جاتا ہے، اگر یہ نہ کرو تو بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب وہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے، پین درد شروع ہو جاتا ہے، بخار حرارت کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ یہ فوری طور پہ نہیں آتا،
ڈاکٹر تمہیں بتاتا ہے کہ میاں یہ تو اتنے عرصے سے شروع ہوا تھا، تم نے لاپرواہی برتی اور یہاں تک اس اسٹیج پہ تم لے آئے ہو آج. یہ جو اسٹیج ہوتی ہے کسی عمل کے محسوس شکل میں نمودار ہونے کی اسٹیج، یہ ہے یومن لا یجزی. کہا اب یہاں انفرادیت شروع ہوتی ہے قرآن کی روح سے، اور اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ انفرادیت یا انڈیویجویلٹی جو ہے یہی ہے جس کا نام انسان ہے. ہر فرد انڈیویجول ہوتا ہے، اپنے عمل کا آپ ذمہ دار ہوتا ہے اور اسی کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. جو انگلی ڈالتا ہے آگ میں اس کا درد اسی فرد کو ہوتا ہے. ماں باپ بہن بھائی کتنے ہی اس کے ارد گرد کیوں نہ ہوں، بلائیں لے لیں، صدقے پہ واری جاوے پاویں ماں ہوتی، گلے سے لگا لے، سب کچھ کرے، درد اسی کو اس کا ہوتا ہے. علاج کیا جائے گا تو اس درد کو افاقہ ہوگا، شفا ہوگی، وہ بھی اسی کو کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ انگلی اس کی جگہ علاج ماں کرائے اور اس کو آرام ہو جائے. نہ اس کا درد ماں کو ہو سکتا ہے. میں ماں اس لیے کہتا ہوں کہ قریب تری ہمدرد ہوتی ہے بچے کی، تڑپ رہی ہوتی ہے وہ اس کے درد کے احساس سے، درد اس کا نہیں بتا سکتی، درد اسی کو ہوتا ہے. علاج بھی اسی کا ہی ہوگا، کسی دوسرے کا نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں انڈیویجویلٹی. قرآن نے جو کہا ہے، اب میں دوسری طرف جاؤں تو ایک ایک نقطے پہ ایک ایک درس چاہیے. آج ہر پھر کے 2-2.5 ہزار سال کے بعد آئی ہے سائیکالوجی اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہر فرد ایک الگ انڈیویجول ہوتا ہے، اس کی انڈیویجویلٹی اس کی فردیت ہوتی ہے. جسے میں کہتے ہیں آپ، ہر فرد الگ میں ہوتا ہے. اور قرآن نے یہ جب کہا ہے کہ تم یہاں جتنے جی چرے جتھے بناؤ، ہمارے پاس آؤ گے تو یہ تمونی فراد آؤ، انڈیویجویلٹی لے کے آپ نہیں آؤ گے تو بڑی بات کیا ہے. کہا کہ احتیاط برتو تم اس وقت کی جب تمہارے یہ اعمال کے جو اس وقت غیر محسوس نتائج برآمد مرتب کر رہے ہیں، محسوس شکل میں ان کا نتیجہ سامنے آ جائے گا تو اس وقت یاد رکھو نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا. قریب تینی رشتہ جو تھا اس کو بتا دیا کہ اس میں کوئی اس درد کو بتا نہیں سکے گا. احساس کرو اس چیز کا، ہری بھری کھیتیاں خشک ہو جائیں گی اور کوئی کسی دوسرے کا درد بتا نہیں سکے گا. اور ان وعد اللہ حق، بڑی چیز. یہ جو قانون ہم بتا رہے ہیں، یہ جسے وعدہ کہتا ہے قرآن، خدا کا وعدہ حق ہے. وعدہ خدا کا کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کہا کہ ایسا ہوگا، کیا ہم ایسا کریں گے؟ یہ قانون خدا بندی ہے. یاد رکھیے اگر ہنگامی طور پہ کوئی ایسی بات کہے تو وہ حکم ہوتا ہے، لیکن وہی حکم اگر مسلسل متواتر اسی شکل کے اندر قائم رہے تو وہ قانون ہوتا ہے. حکم آکام جسے آپ کہتے ہیں، عام طور پر وہ بادشاہت میں یا ملوکیت میں یا ان چیزوں میں وہ آتا ہے کہ اب یہ حکم دے دیا، دوسرے وقت میں دوسرا حکم دے دیا، وہ بدلتا رہتا ہے، قانون بدلتا نہیں ہے. ٹینکیاں کھاؤ گے تو ہلاکت ہوگی، قانون ہے. اسی کو الحق کہا ہے کہ قوانین خداوندی یاد رکھو وہ حقیقت ہیں، ریالٹی میں وہ ایسے ہیں، وہ ہو کر رہے گا، وہ اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں. ہم جو کہہ رہے ہیں تو یوں ہی تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہے، یہ یقینی چیز. ان قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو ہری بھری کھیتیاں بھی خشک ہو جائیں گی. ان کے مطابق چلنے والوں کے لیے قرآن تو
تضاد سے بات کو واضح کرتا ہے نا. اور یہ بھی آج ایک فلسفہ ہوا ہے، ڈائلیکٹک جسے کہتے ہیں، کسی چیز کے تضاد سے کسی چیز کو زیادہ واضح کرنا. بہرحال یہ ایک دوسری چیز ہے. قرآن کا انداز یہ ہے، یہاں کھیتیوں کے خشک ہونے کا کہا ہے قوانین کی خلاف ورزی سے، قوانین کے مطابق 14/24 بڑی خوبصورت تشبیہ. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، ذرا غور کرو کہ خدا کس طرح مثال دے کر بات سمجھاتا ہے تمہیں. ایسی بنیادی یہ چیز ہے، پورا اسلام سامنے آ جاتا ہے. مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کلمہ بنیادی چیز نظریہ ہوتا ہے، زندگی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، لائف کا تصور حیات ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اسے قرآن کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں. اور روز کلمہ تو ہم روز لفظ دہراتے رہتے ہیں، کلمہ تو یہ بات کبھی ذہن میں آیا ہے کہ یہ ہے کیا جو کچھ اس کے بعد کہتے ہیں؟ یہ نظریہ حیات ہے، یہی آئیڈیالوجی ہے. یہاں اس نے کہا ہے کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال یہ ہے. طیب کے معنی ہوتا ہے پھل دے دینے والا درخت، خبیث ہوتا ہے جو پھل نہیں دیتا درخت. یہ کلمہ طیبہ ہمارے ہاں پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمہ، اس نظریہ، اس تصور، اس آئیڈیالوجی کو جو طیبہ آپ کہتے ہیں، اس کا پھل بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ اس کلمہ کا مفہوم ہی ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو اس کا پھل ہمارے سامنے کیا آئے گا؟ طیب کہتے ہی اس کو ہیں. ابھی آتا ہے یہ لفظ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. طیب آئیڈیالوجی کی مثال ایک طیب درخت کی طرح ہے. تو اب جب درخت کے لیے طیب کا لفظ آیا تو وہ تو آ گیا صحیح، پھر سمجھ میں بات کہ عرب کس درخت کو طیب کہتے تھے. یہاں اس نے خود آگے بتا دیا طیب درخت کون سا ہوتا ہے. اصلھا ثابت، آہا، اس کی جڑیں زمین میں پاتال تک گئی ہوئی ہوتی ہیں. اس قدر محکم ہوتی ہیں اس کی جڑیں کہ تیز سے تیز جھکڑ بھی اس کو وہاں سے اکھیڑ نہیں سکتا. یہ ہے قرآن کا دیا ہوا نظریہ حیات. اصلھا ثابت وفروھا فی السماء. شاخیں اس کی آسمان میں جھولے جھول رہی ہوتی ہیں. کیا بات! ارض کے اندر مستحکم ہے، اس مادی زندگی کے اندر اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اور اس کی جو شاخیں پھل لانے والی ہوتی ہیں وہ سما کے اندر ہوتی ہیں. ابھی آتی ہے بات، یہ کیا ہے ارض و سما؟ وہ اس میں ہوتی ہیں. فروھا فی السماء. ارض کے اندر ہی رہے، زمین گیر رہے. تو وہ نظریہ زندگی قرآنی نہیں ہے. اس کی شاخوں کو سما اور بلندیوں کی طرف جانا چاہیے. نتیجہ شجر طیب کا توتی اکلھا، وہ اپنا پھل دیتا ہے کل حین باذن ربھا، تیرے خدا کے قانون کے مطابق. اور رب کا قانون کا ہے، نشو و نما دینے والے کے قانون کے مطابق وہ اپنا پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اسلام جیسا میں نے اپنے پیمفلیٹ میں بھی دیکھا تھا، یہ چلا ہوا کارتوس کبھی نہیں ہوتا. یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اس میں صلاحیت ہے پھل دینے کی. یہ کبھی شجر خبیث نہیں ہوتا. ابھی میں عرض کروں گا کہ پھل دیتا کس طرح سے ہے یہ، یعنی خود بخود دیے جا رہا ہے یا کچھ ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے، یہ بات آگے آئے گی. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو خدا کے قوانین کے مطابق جو زندگی آپ بسر کریں گے، انفرادی ہو یا اجتماعی نظام کے تابع ہو، وہ اس آئیڈیالوجی کے مطابق ہوگی کہ
جس کی مثال اس درخت سے طیب کی ہے کہ جس کی جڑیں پاتال میں ہیں، بے حد مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں بلندیوں کی طرف، خدا کی طرف چلی جا رہی ہیں۔ وہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے، اور اس کے خلاف جاؤ گے تو وقت ساؤ، ہری بھری کھیتیاں بھی خشک ہو جائیں گی۔ دیکھا تضاد سے کس طرح سے ماں نے سمجھائے ہیں اس کی۔ ان وعد اللہ حق، یہ ایک حقیقت ہے، ہوگا ایسا، ہوتا ہی ایسا ہے، یاد رکھو۔ اب کون سی چیز ہے جو انسان کو بہکاتی ہے اس سے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو قریبی مفاد ہیں دنیاوی زندگی کے، یہ ہیں جو انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ خوب ہے یہ دھوکہ دینے والی بات، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ شیطان کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے کہ تمہارے سوء عمل کو، غلط باتوں کو یہ خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ اگر وہ باتیں اسی شکل میں انسان کے سامنے آ جائیں جیسی وہ ہیں، پھر انسان دھوکہ نہیں کھاتا۔ یہ تو نقاب ہوتا ہے، مقدس نگاہ فریب کے، جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ وہ مزین بنا کر دکھاتا ہے، ہر بات اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، کہتا یہ ہے کہ تمہارے فائدے کے لیے میں سب کچھ چاہتا ہوں، میں تو جان مار رہا ہوں اپنی تمہارے فائدے کے لیے۔ مزین بناتا ہے پھر اس کو، اس میں تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ یہ جو شیطان کا ان چیزوں، غلط چیزوں کو مزین بنانا ہے، یہ ہے جسے کہا کہ دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے دھوکے میں نہ آ جانا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دیکھنا دھوکے دینے والے بہت سے ہوں گے، ان کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ ان وعد اللہ حق، ہر حال میں یہ دیکھنا کہ خدا کا قانون کیا کہتا ہے، وہ اٹل ہے، وہ حق ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے میں نہ آ جانا۔ کیا بات ہے! یہ کہ ان غلط اعمال کے تباہ کن نتائج محسوس شکل میں کب سامنے آئیں گے؟ قرآن نے اس کو ساعت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ گھڑی ہم کہتے ہیں نا، وہی گھڑی نہ آوے خدا کرے، ہمارے ہاں بھی یہ لفظ اسی کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ساعت تو ویسے اس واچ کو بھی کہتے ہیں عربی زبان والے آج کل ماڈرن انگلش میں، تو اس کا ترجمہ ہم نے جو گھڑی کیا ہے، تو ساعت یعنی وہ لمحہ، وہ وقت کہ جس وقت یہ نتیجہ محسوس شکل میں تباہی سامنے آتی ہے، اسے الساعت کہتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور زندگی اس دنیا اور اس دنیا کی تو کہنی ہی نہیں چاہیے۔ زندگی تو ایک جوئے رواں ہے۔ آپ اپنی پہچان کے لیے اس نہر کے نام رکھ لیجئے کہ یہاں کی مغل پورے کی نہر، اور پھر گلبرگ کی نہر، اور فیروز پور والی نہر، تو یہ تو نہ گلبرگ کی، نہ مغل پورے کی، نہ فیروز پور والے کی ہوتی ہے۔ زندگی جوئے روان ہے، تو رواں خواہد بود مسلسل ہوتی ہے۔ یہ زندگی، آخرت کی زندگی، دو زندگیاں نہیں ہیں۔ تو الساعت یہاں ہو، وہ نتائج تباہ کن یہاں سامنے آ جائیں محسوس شکل میں تو، اور اس سے بعد مستقبل میں آ جائیں تو، بات تو ایک ہی۔ مستقبل تو ہمارے پیمانے کے مطابق ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وقت کے گز کے اوپر ہم نے گریں لگائی ہوئی ہیں، گز کے تو گرا ہوتی نہیں ہے، اس میں فیوچر کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ تو الساعت وہ ہے جب انسان کے اعمال جو اپنا نتیجہ غیر مرئی انویزیبل طور پر مرتب کر رہے تھے، وہ محسوس شکل میں جب سامنے آتا ہے، الساعت ہے۔ یہ الساعت کب آتی ہے یا کب آئے گی تمہارے ان اعمال کے متعلق؟ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اس کا علم خدا کے حساب کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ یہ چیز الساعت کے متعلق ہے۔ یہ جو چیز میں نے کہی کہ وہ آہستہ آہستہ وہ نتائج مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب محسوس شکل میں سامنے آتے ہیں۔ دو مثالیں ہیں آگے عزیزان من۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
بارش برستی ہے. یہ تھا نا کہ اسات کا جو علم ہے کہ یہ نتائج کب محسوس شکل میں سامنے آئیں گے. کہا اس نے یہ تھا نا کہ مرتب تو ہو رہے ہوتے ہیں. ان اللہ سریع الحساب ہے. وہ تو اس کے ساتھ یہ حساب کرتا جاتا ہے. وہ محسوس شکل میں ایک وقت کے اوپر آ کے خدا کے قانون کے مطابق سامنے آتے ہیں. اب کہا بارش کو دیکھیے. بارش بننا تو شروع ہوئی ہوتی ہے بہت پہلے سے. جب سورج کی تمازت، گرمی، حرارت سمندر سے بھاپ بنا کے پانی کشید کیے ہوئے کو اوپر لے جاتی ہے تو وہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس سلسلے کی. یہ ایک پروسیس ہے. اس کے بعد وہ اوپر جاتی ہے، پھر وہ بادل بنتی ہے، پھر ہوائیں اڑاتی ہیں، پھر وہ ایسے خطے میں جاتی ہے جہاں ٹھنڈک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بھاپ پانی کی شکل اختیار کرتی ہے. پانی ہوا سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے. کہا یہ جس وقت بارش ہوتی ہے یہ اسی وقت نہیں بن جاتی. کیا عجیب مثالیں ہیں. بہت پہلے سے یہ بننی شروع ہوتی. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر جنین وہ ایک دن میں نہیں بن جاتا. وہ تو ایک اولی جرثومے سے لے کر ایک پورے بچے کی شکل میں بڑی منازل طے کرتا ہے. تمہارے سامنے وہ جو بچہ جیتا جاگتا پیدا ہو کے آتا ہے، تم تو اس وقت اس بچے کو دیکھ رہے ہوتے. ہم جانتے ہیں کہ وہ کن منازل اور مراحل سے گزر کر یہ شکل اختیار کرتا ہے. محسوس شکل تمہارے سامنے. اس آیت کے متعلق ذرا آگے چل کے میں ابھی اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے الجھاؤ کتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں کتنی پیدا کی جا رہی ہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. ابھی میں لفظی بات کر رہا ہوں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، خدائی ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق غلط فہمیاں کتنی پیدا کی جا رہی ہیں. اس آیت کے متعلق مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی خدا نے گنائی ہیں کہ جن کے متعلق کہا ہے کہ ان کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے، کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا. اور 5 چیزیں ہیں: علم الساعت، بارش، جنین، کل کیا کرے گا انسان، موت کہاں واقع ہوگی. 5 چیزیں ہیں جن کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا. یہ تو کہنے والے کہہ کے چلے گئے، ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کر دی. آج سائنٹیفک ڈسکوریز، تحقیقات یہاں تک پہنچی ہیں کہ ہمارے ہاں تو ابھی یہ میٹرولوجیکل، یہ موسمیات کے جو محکمے یا ان کا علم ہے بڑا خام سا یہاں ہے. آہستہ آہستہ وہ یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ بارش کا جو پروسیس ہے سمندر سے بھاپ بن کے اڑنے سے لے کے آخر تک انہوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیا. اس کا ایگزیکٹ علم آ جاتا ہے. اور وہ تو بارش آپ لے بھی جاتے ہیں، جہاں برسانا مطلوب ہوتا ہے وہاں برسا بھی دیتے ہیں. وہاں تو 2 مملکتوں کے درمیان جن کے بارڈر قریب ہیں، ہیفٹ آف رین کے مقدمات ہو رہے ہیں. میرا می چرا کے لائے گا نے. پنجابی جانتے ہو تو سمجھاؤ کیا ہو. سادہ بدل اڑمب کے لے گئے نے. اور منڈیا پتا نا، اگلے منڈیا کو پتا بسنتی گڈی ایک تو کٹی جانی نا، ایک اڑمب کے لے جاتے. وہاں یہ چیز ہوتی ہے بھائی، سادہ بدل اڑمب کے لے گئے.
ایک کی عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے. یعنی میں نے کہا کہ غیث بارش یہ کیفیت ہے. ارحام جو ہے، جنین جو ہے، یہ ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو معلوم ہی نہیں. جنین کے متعلق اب یہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے، یہ ان کے ہاں کی سائنس کی. رحم مادر کے اندر جب ذرا بچہ بننا شروع ہوتا ہے، اس کا سیکس تک اب بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. اعتراض ہو رہا ہے. انہیں کیا معلوم اپنے حجروں میں رہنے والوں کو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے، کیا تقاضے ان کے ہو رہے ہیں. مجھ سے پوچھئے جو میرے پاس آتے. انہوں نے کہا کہ کہو، ہمارے ہاں تو اتنا بڑا دعویٰ ہے تمہارے خدا کا کہ ان کے متعلق کوئی انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا علم صرف خدا کو ہی ہے. اور یہ علم جو ہے وہ تو آج تمہارے سامنے آ گیا ہوا ہے. بہت بڑا اعتراض ہے عزیزان مان، بہت بڑا اعتراض. اب ملا کے نزدیک تو ماتھے کی شکنے اور منہ کے جھاگ اور آنکھوں کی خشمگی سرخی کے سوا کوئی جواب ہی کوئی نہیں ہوتا. ایک ہی چیز تھی ان کے پاس، کفر کا فتویٰ، وہ پہلے کافر ہوتا، لالا کی لانا تھا. لیکن قرآن کی حقانیت اس طرح سے تو نہیں منائی جا سکتی. آپ بھی سوچئے کہ یہ اگر یہ چیز ہو کہ یہ دعویٰ ہو خدا کا، یہ 5 چیزوں کا علم جو ہے وہ صرف خدا کو ہے، کوئی انسان، کسی انسان کو اس کا علم ہو نہیں سکتا، کیا جواب دیں گے آپ اس کو؟ اگر یہ چیز محض کسی مفسر کی تفسیر میں ہی ہوتی تو پھر بھی آسان تھا ہمارے لیے کہنا کہ اس کا قیاس تھا یہ جو اس نے یہ بات کہہ دی ہے. یہ بات یوں نہیں ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو کچھ ان مفسروں نے ان لوگوں نے کہنا تھا، قال رسول اللہ پہلے لگایا. بخاری شریف کی حدیث ہے ایک جس میں یہ کہا گیا ہے، اور غور سے سنیے جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ قرآن نے یہ نہیں کہا. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، الساعۃ جو ہے کب یہ چیز نمودار ہوگی، فیوچر کی یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، خدا کے قانون کے مطابق یہ چیز ہوگی. کہہ لیجیے یہ جو اگلا ہے نا بارش اور ارحام کا، اس کے متعلق قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، انسانوں کو نہیں ہے. اگر ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس قرآن کا متن تو نکالیے. یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. 1000 برس سے ہمارے ہاں یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، صرف خدا کو ہے. بخاری شریف کی اس حدیث کے منافع قرآن کی آیت آپ نکالیے، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ينزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، وہ بارش برساتا ہے اپنے قانون کے مطابق، جانتا ہے ارحام میں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نہیں جان سکتے، وہ بھی جانتا ہے، تم بھی جان سکتے. کہاں ہے یہ؟ اب یہ چیز میں وہ لے آؤں گا تو بخاری شریف میں ہے، پرویز منکر حدیث ہے صاحب، بات ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ ایک چیز جو واقعہ کے خلاف جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ تم نہیں جان سکتے، صرف خدا کو اس کا علم ہے. تم کیا نہیں جان سکتے، یہ اگلے 2 لفظوں میں آئی ہے بات. اور وہ چیز آئی ہے عزیزان من جو آج کا سائنٹسٹ بھی اس کو مانتا ہے، قیامت تک اس کو مانے گا. اور کہا اس نے یہ ہے کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی فرد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل فیوچر کو کیا کروں گا. یہ ہے وہ چیز کہ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری موت کہاں ہوگی. مستقبل جسے آپ کہتے ہیں، فیوچر جسے کہتے ہیں،
یہ ہیں دو چیزیں جن کے متعلق کہا کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہیے دنیا بھر کے مفکرین اور سائنٹسٹ کو کہ اس کو جھٹلا کے بتائیں. جھٹلانا تو ایک طرف رہا اور تائید ہوتی چلی جا رہی ہے جوں جوں آپ کا فلسفہ اور سائیکالوجی آگے بڑھ رہی ہے ان کی تائید ہوتی چلی جا رہی ہے. کیوں نہیں بتا سکتا کوئی کسی کے متعلق یا اپنے متعلق؟ مچھلی کو خشکی پہ رکھیے ہر شخص بتا دے گا کہ ذرا سی یہ اڑی تو پانی کی طرف چلی جائے گی. بچہ بھی بتا دے گا. انسانی بچہ اس کے بعد کدھر ہاتھ مارے گا کوئی بھی نہیں بتا سکتا. انسانی بچہ تو ایک طرف آپ کو معلوم ہے سلیون نے کیا دیکھا تھا. یعنی بات میں پہلے بتا دوں کہ یہ کیا بنیاد ہے اس کی. جنہیں ذرا سا اختیار اور ارادہ دیا جاتا ہے، اختیار دینا، چوائس دینے کے معنی یہ ہیں کہ فیوچر ڈٹرمن نہیں ہوتا، اس کا مستقبل اس کا جامد نہیں ہوتا، طے شدہ نہیں ہوتا. اس کے سامنے ہمیشہ دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں. کون سی پاسبلٹی اختیار کرے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. جو صاحب اختیار ہے اس کے فیوچر کے متعلق کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. فیوچر کے متعلق کہہ سکتا ہے اس کے متعلق کہ جو صاحب اختیار نہیں ہے، جو مجبور ہے ایک روش پر چلنے کے لیے. گوشت اور گھاس رکھا ہوا ہو اور بکری کو لاؤ، بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ گھاس کھائے گی. اگر کوئی کہے گا کہ نہیں وہ کہہ دے گا کہ شرط لگا ہونے دے. یہ کیوں کہہ دیا؟ اس کے لیے چوائس نہیں. کھائے جی چاہے گھاس کھائے اور جی چاہے گوشت کھائے، یہ نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا تھا نا کہ سلیون نے تو یہ کہا تھا، اس نے یہ کہنا چاہا تھا ان لوگوں سے کہ انسان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس کے فیوچر کو بتا سکتے ہیں، یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اس نے کہا کہ 10 سائنٹسٹ ایک میز کے گرد بیٹھے ہوئے ہوں، نہایت آسانی سے وہ بتا سکیں گے کہ 1000 برس کے بعد سورج گہن کس دن کتنے وقت پہ کتنے حصے میں لگے گا، اور وہ ایگزیکٹ ہوگی ان کے یہاں کی کیلکولیشن. اور انہی کے سامنے میز پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو وہ 10 کے 10 بھی ٹلا لالن پاوے، وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ یہ اڑ کے اس کے بعد کہاں بیٹھے گی. فیوچر، صاحب ارادہ کا فیوچر منجم ہیں، ستارہ شناس ہیں، فالیں بتا رہے ہیں، نجوم دکھا رہے ہیں. زندہ اور صاحب ارادہ کا مستقبل ڈٹرمن کرنا کیا بات ہے. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، ایک لفظ ہے اس کے بعد عزیزان من جس میں ساری بات آ گئی. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو، کعبہ ستارہ نہیں. ستارے کے متعلق انجم شناس تو 1000 برس پہلے کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ خاک زندہ نہیں ہے، خاک مردہ ہے. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جائے کہ خاک زندہ ہے تو، تابع ستارہ نہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ فیوچر کے متعلق، مستقبل کے متعلق، اور تو اور خود انسان بھی اپنے متعلق ڈیفینیٹلی بھی یقین نہیں کہہ سکتا کہ واقعی کل صبح یہ کروں گا، پتہ نہیں رات میں ہارٹ فیل ہو جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو خود بھی نہیں بتا سکتا. خاک زندہ ہے تو، صاحب ارادہ ہے، ہر آن تو اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو. اور عزیزان من، زندگی کا تو سارا لطف اس میں ہے کہ کل کے متعلق پتہ نہ ہو اپنے لیے.
پتہ چل جائے اگر ہمیں کسی کو بھی فرد کہ آئندہ جو زندگی میری ہے اس میں کیا کیا میرے متعلق ہونا ہے، کیسے کیسے وہ ہونا ہے، عزیزان من ایک دن جی نہیں سکتا آدمی چیخ مار کے جنگل کو نکل جائے. بڑی رحمت ہے اس کی یہ کہ اس نے انسان کو اس کے فیوچر سے آگاہ نہیں کیا. زندگی کی ساری کیفیتیں اور ساری رنگینیاں جتنی بھی ہیں یہ اسی چیز کے اندر ہے کہ انسان کو فیوچر کے متعلق پتہ نہیں ہے. اوس تو ہے نشاط کار کیا کیا یہ نشاط کار جو ہے زندگی کا یہ تو اسی میں ہے یہ کہ پتہ نہیں کہ اگر پہلے ہی پتا ہو کہ میں نے امتحان میں فیل ہی ہو جانا ہے، مت ماری ہوئی ہے اس لڑکے کی کہ راتوں کو جاگ جاگ کے اور محنتیں کرتا پھر پہلے ہی پتا، اور جو پہلے پتا ہے تو پاس ہونا ہے تو سارا دن کرکٹ کھیلتا رہے. عزیزان من یہ بات زندگی اجیرن ہو جائے جسے میں نے کہا ہے، دن گزارنا مصیبت ہو جائے انسان کے لیے اگر معلوم ہو کہ کل کیا ہونا ہے. ساری ایکٹیویٹیز، ساری حرکات، ساری مشینری بالکل سٹینڈ سٹل اس کی ہو جائے، کوئی کچھ کرے ہی نا. اللہ کتنی بڑی رحمت ہے انسان کے لیے یہ، اس کے کل کے متعلق پتہ نہیں. ساری دوڑ دھوپ اس مریض بچے کے لیے جو کچھ ہو رہی ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اپنے آپ کو بھی تجربہ ہوگا، اپنا بھی سناتا ہوں. انڈیا اور پاکستان کے درمیان کرکٹ کا میچ ٹی وی کے اوپر وہ دکھایا جا رہا ہے. ویسے ہی اس میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ جو چیز ہوتی ہے جب سائڈ لے کے آدمی دیکھنا شروع کرے، کرکٹ نہیں ہاکی کا صحیح گھنٹے بعد میں ختم ہو جاتا ہے. وہ میچ ٹی وی کے اوپر جو شائق ہے وہ اس جذب و انہماک سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آنکھ تک نہیں جھپکتا کہ اتنے میں بھی پتہ نہیں ہے کوئی اسٹروک کس طرف لگ گیا مجھے پتہ نہ چلے اور گول ہو جائے. اس قدر جذب اور انہماک. میچ ختم ہو گیا، معلوم ہو گیا پاکستان نے 5 گول کیے تھے، انڈیا نے 2 گول کیے اور 3 گولوں سے یہ جیت کے وہاں سے چلا آیا. یہ سب کچھ ہو گیا. اسی میچ کو 2-3 دن کے بعد وہ جاتے ہیں. آپ 10 منٹ تک بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے اس کو، دیکھیے پتہ میں کی ہونا ہے. اسی میچ کو دیکھنے سے بور ہو جاتا ہے انسان کو جب یہ معلوم ہو کہ ابھی یہ گول ہونا ہے، 10ویں منٹ پہ ہو گیا تھا، پھر 15ویں منٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا اور یہاں سے پینلٹی کارنر لگی نہیں تھی، آخر میں جا کے 3 ان کے تھے، 2 ان کے تھے، یہ جیت کے آ گئے. یہ پتا ہو آپ دیکھیے وہ اسی میچ کو دیکھنے کو جی نہیں جاتا، آدمی کو بور ہو جاتا ہے. وہ جو سسپینس تھی نا پہلی، ہے ہجوم نا امیدی کیوں مٹائی جائے، وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل میں ہے. لذت ہماری ہجوم نا امیدی کیوں مٹائی جائے. کیا بات یہ شخص بھی کر جاتا ہے. وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لا حاصل ہے، لیکن اگر اسی صحیح کے متعلق معلوم ہو جائے کہ یہ لا حاصل رہ رہی ہے
وہ کوئی بھی وہ کوشش نہیں کرتا. انسان صحیح ہے لا حاصل میں ایک لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے, وہی جو میچ جو دیکھ رہا ہوتا ہے, جس میں میچ کے فیوچر کا آپ کو پتہ لگے عزیزان مان, 1 دن اور 1 گھنٹے کا وہ میچ سارا ہوتا ہے, اس میں لذت نہیں رہتی. اگر آپ کو اپنی زندگی کے پورے سارے میچز کا علم ہو جائے, زندگی میں کوئی لذت باقی نہ رہے. کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ فیوچر کا علم ہمیں نہیں دیا. اور ہمارے ہاں وہ یہ کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, اور اگلی چیز ما تدری نفس بأی ارض تموت, تو یہ بھی چیز کہ موت کب واقع ہونی ہے میری, یہ بھی بڑا احسان ہے اس کا, یہ نہیں معلوم ہونے دیا. ورنہ پہلی چیز تو خیر پھر بھی ویکسی ہے کہ کیا ہونا ہے کل. ڈیفینیٹ اگر ہو جائے کہ میری عمر اتنے سال, اتنے دن, اتنے مہینے, اتنے وقت کی ہے اور اس وقت میں نے مر جانا ہے, جینا دشوار ہو جائے انسان کی. موت کے متعلق متعین طور پر علم جب ہو جانا ہے کہ اس وقت وہ موت آ جانی ہے, وہ تو احسان ہے خدا کا کہ ہمیں اس کا کوئی ذاتی تجربہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ لمحات اگر یقین ہو جائے تو وہ جو لمحات درمیان میں ہوتے ہیں وہ کس طرح انسان پہ گزرتے ہیں, ذرا سی مثال کی روح سے یوں نظر آتا ہے. پھانسی پانے والا مجرم, درمیان میں اس کی امیدیں ابھی ہوتی ہیں, اپیل کی ہے, ہائی کورٹ میں کی ہے, سپریم کورٹ میں کی ہے, ریجیکٹ ہوئی ہے, مرسی اپیل بھی کی ہے, وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے اور اس کے بعد اسے بتایا جائے کہ تمہیں منگل کی رات کو پھانسی دی جائے گی. یہ جو عزیزان من جمعے سے منگل تک کے جو دن ہے پاگل ہو جاتے ہیں. یہ پھانسی پانے والے مرنے سے پہلے مر جاتا ہے, متعین ہو جاتا ہے موت کا وقت اس کے لیے, ایک ایک لمحہ موت کا ہوتا ہے. یہ سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے. تو اگر عزیزان من ہر انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کس وقت موت آ جانی ہے, خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے. پہلے تو ہم جینے کی لذت ہی کو رو رہے تھے کہ باقی نہیں رہے گی, اور اس کے بعد تو پوچھو نہیں کہ قیامت کیا گزری انسان کے اوپر. بڑی رحمت ہے اس کہ یہ نہیں بتایا گیا. زندگی کی ساری ایکٹیویٹی کسی چیز کے لیے ہے کہ یہ نہیں بتایا گیا. اب یہ ہیں وہ 2 چیزیں جن کے متعلق کہا کہ کوئی نفس کوئی انسان یہ جان نہیں جانتا. یہ ایک حقیقت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہو, نہیں جان سکتا. پیشین گوئیاں کرتے ہیں حضرت صاحب. اگلے سال یہ ہوگا, تمہیں یہ چیز ہوگی, ہمارے ہاں یہ لڑکا ہوگا, شفا ہو جائے گی, یہ کچھ ہو جائے گا. پیشین گوئیاں سوچیے عزیزان من. اور پھر یہ پیشین گوئیاں کرنے والے عام انسان نہیں رہتے, یہ مقربین بارگاہ خداوندی کہلاتے ہیں, اولیاء کرام کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد آگے چلیے تو وہ قادیان کے پیغمبر بن جاتے ہیں. سارا دار و مدار پیشین گوئیوں پہ. اب بھی ان کے ہاں دیکھیے ان کا اخبار جو ہے سارا مداری اس پہ چلتا ہے. اے دیکھیے نا وہ فلاں جگہ وہ ذرا سا زلزلہ آیا نا, حضرت صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا, 100 برس پہلے کہہ دیا تھا. ان کے دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ ان کی پیشین گوئی پوری ہو گئی. انہوں نے مستقبل کے متعلق بتایا تھا
قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وہ کوئی نہیں جان سکتا کہ کل کو کیا ہوگا. کہتا ہے ہم دیکھو جانتے ہیں. اور حضرت صاحب نے بتا دیا تھا، پورا ہو کے رہا. عزیزان من سوچئے کہ انہیں کیا کہا جائے گا، اور انہیں آپ کے ہاں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، مقربین بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ وہ اپنے ہاں ان کو نبی تک مانتے ہیں. سوچئے کسی وقت بیٹھ کے کہ اس کے بعد جو قرآن نے یہ کہا ہے مستقبل کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا، اور پھر موت کے متعلق تو خاص طور پہ وہ تو موت تک کا بڑے بڑے دعوے ہیں کہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ سچے کی زندگی میں جھوٹا مر جائے گا. وہ جو ان کے ہاں مباحثے اور مناظرے ہوا کرتے ہیں، ثناء اللہ اور ایک پادری آتم تھا، اس کے متعلق آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ وہ اتنے دن کے بعد مر جائے گا، اور وہ دیکھیے وہ مر گیا. اچھالتے ہیں اس چیز کو. ایسا کہنے والے کو میں نے کہا نا کہ ولی اللہ ہی نہیں نبی تک مان رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کوئی نہیں یہ جان سکتا. معاذ اللہ. اب وہ ان کو تو آپ قادیانی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا پیغمبر تھا، وہ جھوٹا ہے. آپ اپنے یہاں کے جتنے بھی آپ کے یہاں کے بڑی بڑے جن کو آپ اولیاء اللہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، حضرت جی کہتے ہیں، ان کے متعلق آپ یہ کچھ مانتے ہیں؟ وہ جب کہہ دیتا کہ اچھا ہو جا منڈا ہو جائے گا تیرے کا، کتنا خوش ہو کے آ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب نے کہہ دیتا جی وہ جی یہ ٹالیا پتھر کی لکیر ہے، اب یہ ٹال ہی نہیں سکتا. انہوں نے جی وہ کیسے کہہ دیا انہوں نے؟ حضرت صاحب نے کہا جی کہ وہ جو ہر شخص کی تقدیر کی تختی ہوتی ہے نا عرش کے اوپر لٹکی ہوئی، یہ اس کو دیکھ آتے ہیں. وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ یہ تو انہوں نے کہا تھا نا کوئی شخص خود نہیں جان سکتا، ہم خود نہیں جانتے، اسی تو تختی پاڑ آیا نا. وہ فرشتہ سی جڑا چوکیدار رکھا ہے اور جرا کے آؤں کر کے ہویا اہی چٹ تختی پڑی. عزیزہ نے من یہ قوم معاف رکھیے گا مجھے، اسلام کا دعویٰ، قرآن کا دعویٰ، دو معنی نہیں ہو سکتے ان آیات کی. عزیزہ نے مان اور عام لوگوں کی یہ باتیں نہیں کرتے، جن کو یہ پہنچے ہوئے لوگ کہتے ہیں ان کے متعلق کرتے ہیں نا کہ پیشین گوئیاں وہ کرتے ہیں. ما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. ان کے متعلق تو علیم و خبیر صرف خدا ہے. اف سامنے قرآن ہے وہ تو کانپ اٹھتا ہے عزیزان من ان چیزوں سے. پھر سوچئے کہ یہ قوم کبھی آ سکتی ہے اس قرآن کے لیے. سورہ لقمان کی آخری آیت تھی. اس کے بعد سورہ عد سجدہ شروع ہوئی، 32ویں سورت، 21واں پارہ، 32ویں سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. وہی جو شروع تھی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا بڑا حتمی دعویٰ ہے. عام ترجمہ ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان کا شک بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن میں جہاں آیا ہے قرآن کے متعلق ریب ہی آیا ہے. بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شک ہو یا یقین ہو تو اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. شک کی بات ہے کہ وہ بارش کل ہوگی یا نہ ہوگی، ٹھیک ہے، کہ شک کی بات ہے. بعض شک ایسے ہوتے ہیں
کہ دل پہ چمٹ جاتے ہیں. کوئی خبر اگر آئے کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے اور اس قسم کا اسکوٹر تھا اور آپ کا بیٹا گیا ہو کسی اسکوٹر کے اوپر، اس وقت بھی آپ ایک بیم و رجا میں ہوتے ہیں، شک اور یقین کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھتے ہیں اس شک میں اور اس شک میں کیا فرق ہے. یہ شک جس سے دل میں اضطراب پیدا ہو عربی زبان میں اسے ریب کہتے ہیں. کہا یہ وہ کتاب ہے حقیقت پر مبنی کہ ایک تو اس میں ہر بات یقینی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اس سے دل کے اضطرابات سارے رفع ہو جائیں گے، الجھن نہیں باقی رہے گی، اضطراب باقی نہیں رہے گا. من رب العالمین، کسی ایک فرد، گروہ، خاندان یا قبیلے کا رب نہیں ہے، کائنات کا رب ہے جس کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے. اس نے تو ربوبیت کا ذمہ دیا ہے. ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے خود ہی اس کو بنا لیا، خود گھڑ لیا ہے. کہتے یہ کہ انسانی فکر کی تخلیق ہے یہ. بل هو الحق من ربے کا، یہ تو الحق ہے، اور الحق جو ہے دی ٹروتھ، یہ تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. انسان جو ٹروتھ بھی کہے گا ریلیٹو ہوتا ہے، وہ اضافی ہوتا ہے. حقیقی جس کے ساتھ ڈی لگاتے ہیں عربی تیزی میں، یا ٹی کیپٹل سے کہہ لیجیے، الحق وہ تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. یہ تو اس رسول کو دیا گیا ہے لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. اس رسول کو دیا ہے کہ یہ قوم کہ جس کے پاس اس سے پہلے کوئی صاحب کتاب نہیں آیا، اس کو یہ صحیح راستے کو دکھا دے. یہ اس کو اس لیے دیا گیا ہے تو یہ خدا کی طرف سے. قرآن میں کئی مقامات میں یہ ہے کہ یہ عرب جن کی طرف رسول اللہ آئے تھے اس سے پہلے یہ کوئی نبی نہیں تھا. ذکر جو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا. اس کے بعد عربوں کی ساری تاریخ کے اندر کسی نبی کا ذکر ہی نہیں آتا، نہ ہی یہ عرب اس کے مدعی بھی تھے. یہ عجیب بات ہے، ورنہ دنیا کی ایسی قومیں جن کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنے ہاں کا ایشور کا اوتار صحیح، نبی صحیح کچھ نہ مانتے ہی ہیں. ہندوؤں کو بھی پوچھ لیجئے، نہیں یعنی ان سے بات کیجئے، تاریخ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے. کوئی واقعہ ان کے ہاں کا بتا دیجئے، وہ 10 ارب سال سے پہلے کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، دھرم ہے، اس کے لیے فلاں بانی تھا، فلاں ہمارے ہاں اوتار تھا. یہ عرب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے. عجیب بات ہے یہ. تو قرآن نے کہا کہ ان کی طرف یہ رسول آیا ہے انہی میں سے، اسماعیل کے ذریت میں سے، تاکہ یہ ان کو غلط راستے کے خطرات سے آگاہ کر دے، صحیح راستے کی رہنمائی کر دے. کس خدا کی طرف؟ اب آیا ہے آگے خدا اللہ، جس کی طرف سے عزیزان من کوشش کروں گا اس وقت کے اندر بات ہو جائے. بات بڑی اہم آ رہی ہے آگے، اس سے آگے آئے تھے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. خدا وہ ہے کہ جس نے یہ خارجی کائنات اور خود تمہاری ارض اور سما یوں کہیے. عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں سما ہر بلندی کو کہتے ہیں، ارض ہر پستی کو کہتے ہیں. یہ بلندی اور پستی بھی جو ہے ہمارے ہاں کے ریلیٹو ٹرمز ہیں. کیا بات ہے قرآن کی. قرآن کہتا ہے تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری ارض جو ہے یہ نیچے ہے، یہ سما اوپر ہے. ہر ارض کا ایک سما ہوتا ہے، ہر سما کی ایک ارض ہوتی ہے. یہ جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں انہیں ہم نیچے نظر آ رہے ہیں. ہم سے نیچے جو ستارہ ہوگا وہ ہمیں سما آسمان کہے گا، وہ ہمیں فلک نشین کہے گا. فلک نشین انہیں دوروں ہی تکیا نا، ساری زمین سانو نہیں تکیا ہے. قرآن 1400 سال پیشتر کہتا ہے.
ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے. وہ بات دوسری. میں نے کہا کیا کیا باتیں چھوڑوں, کیا کیا باتیں کروں, کیا کیا نہیں کہہ گیا. فی ستۃ ایام, کچھ پتہ نہیں پہلے چلتا تھا. یہ تھا 6 دنوں میں پیدا کیا. اب وہ تورات آ گئی ہمارے یہاں. اس میں یہ ہے کہ خدا نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. دن یہی 24 گھنٹے والا, یہ جو سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے, اور پھر دوسرے دن سورج کے نکلنے سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے. اور تورات میں ہے کہ اس قسم کے 6 دنوں میں پیدا کیا. کس کو؟ سورج کو, زمین کو, آسمان کو. یعنی پیدا بعد میں کیا, اور دن پہلے تھے جس میں ان سے پیدا کیا. آپ ہنس رہے ہیں. کروڑ در کروڑ اربوں وہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں, جیسے آپ مانتے چلے آ رہے ہیں 100 سال سے, وہ 2000 سال سے مانتے چلے آ رہے ہیں. جیسے آپ ان کی بات میں ہنستے ہیں, دنیا آپ کی باتوں میں بھی ہنستی ہے. جی, ستۃ ایام انہوں نے کہا 6 دن میں بنایا اس نے, اور اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ جو سبت ہے نا, سیٹرڈے, ان کے ہاں کاروبار نہیں کرتے. اس پتا یہ چھٹی کے دن کو ہولی ڈے کیوں کہتے ہیں؟ تھی تو آنتے ہوئی پتا نا ہولی ڈے ہے, موج ہوئی, یعنی اسکول نہیں جانا. ہولی ڈے مقدس دن ہے کہ جس دن خدا نے کام کاج چھوڑ کے تھک کے چھٹی کی, آرام نال ستا اس دن پہلے. جس طرح ہر باؤ کی چھٹی یہ بھی ہوں ہے بھی اس دن سوندا ہے. وہ کہنا اج جگاؤنا نا, میں دفتر نہیں جانا, مینوں سو لین دیو. وہ 7ویں دن سویا خدا, تورات میں ہے. ان کے یہاں سبت کو کوئی کام نہیں کرتے, سبت کی چھٹی ہوتی ہے. یہ ایک دن کی چھٹی کا تصور یہ ٹھیک ہے, تمدن میں, معاشرت میں یہ تو ہو سکتا ہے. قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. چھٹی کیا مانے, تورات کا کانسیپٹ. بھائی جی اب بات آ گئی, آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ پھر جمعے کے دن کا تو ہم کہتے ہیں, جمعے کا دن کہتے ہیں. اتفاق سے قرآن میں ایک سورت ہے, اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے. کہتے ہیں, پڑھتے نہیں اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب جمعے کی اجتماع کے لیے پکارا جائے, اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, تو کام کاج چھوڑ کے اس کی طرف آ جایا کرو. تو گویا جمعے والے دن بھی وہ بتاتا ہے نا کہ صبح سے کام کاج ہو رہا ہے, چھوڑ کے آیا کرو. اور جب وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب وہ صلاۃ ختم ہو جائے تو جا کے پھر کاروبار کیا کر. سورہ جمعہ ہے, یہ قرآن میں موجود ہے. یہاں شریعت حقہ آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, اتوار کی چھٹی جو ہے وہ تو کرسچن کی چھٹی ہے, اور ہفتے کی جو ہے یہودیوں کی ہے. مسلمان کی چھٹی جو ہے وہ اتوار کی نہیں ہو سکتی, جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے. یہ شریعت حقہ کا فیصلہ ہے, اور شریعت حقہ کا جو قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہرحال چھٹی نہ کرو, یہ آپ کے کاروباری چیز ہے, طے کرو آپ, ٹھیک ہے, ویکینڈ دے دو, کچھ کرو. اسے یہ کیوں کہتے ہو کہ شریعت کہتا ہے, آپ کا فیصلہ ہے کہ جمعے کی چھٹی کرو. یہ بہرحال ستۃ ایام. اب یہ جو علم الارض وغیرہ والے ہیں, سائنٹسٹ ہیں, فزسٹ ہیں, وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں یہ ایام کے معنی پیریڈ ہوتا ہے, مراحل ہوتے ہیں, طبقات ہوتے ہیں. وہ یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ یہ مختلف پیریڈ ہیں. ابھی میں عرض کروں گا کتنا کتنا لمبا قرآن کہتا ہے یہ پیریڈ ہے. ادوار ہیں یوں کہیے اس کو لیے, کہ جن میں یہ خارجی کائنات اس شکل میں آئی ہے جس شکل میں تمہارے سامنے ہے. اور خلاقہ کا لفظ ہے نا, ہمارا یہاں نہیں ہے.
پتا ہے نا آپ کو امر اور خلق میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو کبھی کبھی پرچہ دے کے امتحان بھی لینا چاہیے کہ کوئی یاد بھی ہوں کہ ہمیں مڑ کے تو روندے لگے گلی ڈنڈا کھیل کے ہوئے دوسرے دن آئے. امر اور خلق تو آپ کو پتا ہے نا. اللہ جی خلا کا سماوات والا جب یہ ہماری اسکیم اس محسوس شکل میں آئی تھی تو وہاں سے پھر یہ بڑے بڑے طویل المیعاد مراحل تھے جن میں سے یہ گزر کے اس شکل میں آئی ہے جس میں تم دیکھ رہے ہو. یہ کچھ کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، انہوں نے تو یہ بتایا نا کہ 6 دن میں یہ کچھ پیدا کیا، پھر خدا اپنے عرش کے اوپر چلا گیا. انہوں نے یہ کہا نا سوندی کو تھام بھی تو ہونی چاہیے، فرات کا تصور تھا. ہمارے ہاں بھی تو خدا کو عرش کے اوپر کہتے ہیں نا یہ چیز. عزیزہ نمان، اس قسم کا تصور جو ہے خدا کا وہ تو فائنائٹ ہو جاتا ہے، محدود ہو جاتا ہے نا. کوئی جگہ بھی آپ اسے بنا دیجئے، 7 آسمانوں کے اوپر بھی صحیح، کوئی جگہ عرش کی بنا دیجئے، اس پہ اگر آپ بٹھا دیجئے گا تو وہ تو محدود ہو گیا. یہ تصور غلط ہے. وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی حدود کے اندر نہیں آتا، انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، لامنتہا ہے. اس لیے اسے کسی خاص مقام کے اندر، کسی اسپیس کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی خاص عرش نہیں ہے. عربی زبان میں عرش کے معنی کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتی ہے، کنٹرولنگ سینٹر ہوتا ہے. بلکہ تخت جس کو آپ اپنے یہاں کہتے ہیں، وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ سچ مچ کا وہ تخت پوش جنوں سے کہتے ہیں پنجابی، وہ بناتے تھے، اس پہ بادشاہ بیٹھتا تھا. ورنہ تھرون جسے کہا جاتا ہے اس کے معنی سچ مچ کا وہ تختہ نہیں ہوتا، وہ اتھارٹی ہوتی ہے مملکت کی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں آتا تھا کہ اس نے سارا کچھ تخلیق کیا، اب اس کے بعد اس کی کیا ضرورت پیش آئی. اس نے اس میں قوانین نافذ کیے اور ان پہ کنٹرول جو تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اس طرح خدا، زندہ خدا، پائندہ خدا، مسلسل ساتھ چلنے والا خدا، ضرورت کیوں پیش آئی؟ عزیزہ نمان، کنٹمپریری علم کے اوپر بھی نگاہ ہونی چاہیے، پھر سمجھ میں آتی ہے قرآن کے. یورپ کے سائنٹسٹ سیکولرزم ماننے والے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ایسے جیسے ایک گھڑی کو بنا دیا جاتا ہے جو 8ویں دن جس میں چابی دی جاتی ہے. تو جب چابی دے دیتا ہے نا چابی دینے والا، تو پھر وہ اپنے ہاں جا کے سو جائے، کاروبار کرے، اس کو گھڑی سے کوئی واسطہ نہیں. گھڑی اس چابی کے زور پہ 8 دن خود بخود چلتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہے ایک پازیٹیوسٹ ان کو کہتے ہیں، ان کا نظریہ یورپ کے سائنٹسٹ کا، کہ یہ کائنات جو ہے اس نے بنانے کے بعد اس میں اتنی چابی دے دی ہے کہ یہ اب اس کوک یا چابی کے زور کے اوپر یہ چلتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں پھر اس خدا کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کائنات کے لیے. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد اس نے یہ سب کچھ کر کے چابی دے کے تو خود الگ ہو کے کہیں جا کے بیٹھ گیا یا سو گیا. استوى علی العرش، اور استوا کا لفظ ہے. اس طرح کا سوار جو بیلنس اپنا ایسے قائم رکھے کہ ہلے بھی نہیں اپنے مقام سے، اس طرح کا کنٹرول بیلنس جو ہے، اس کائنات کا پھر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا اس نے. اب جب اتنے عظیم کائنات انسان کے تو کانسیپٹ میں ہیتا ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں، اس کی پہنائیاں تصور میں بھی نہیں آ سکتی. یہ تو وہ یورپ کے علم الافلاق والے جو ہے ان سے پوچھو، اور کچھ نہیں. تو جیمز جین کی دی مسٹیریس یونیورس چھوٹی سی کتاب ہے، اسے پڑھ کے دیکھیے سر. اس پورے کی پوری کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے کہا پھر اسی چیز کو یاد رکھو، اس کا قانون، اس کے مطابق، اس کے قوانین اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یاد رکھو
تمہیں مدد ملے گی، حمایت ملے گی، تم کامیاب ہو سکو گے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا یاد رکھو کوئی کار ساز نہیں۔ اب یہاں لفظ ایک اور آ گیا، ولا شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ شفیع المذنبین، شافع روز حشر، یہ الفاظ تو آپ نے سن رکھے ہیں نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ شفاعت بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ لفظ بھی۔ اس کے معنی کیے جاتے ہیں سفارش۔ شفیع اور شافع کے معنی سفارش کرنے والا۔ عقیدہ کیا ہے؟ آنگلا کوڑتے بعد نام دیے پہلے تو یہ جو معنی ہیں سفارش کے، ذرا ذہن میں اس کو رکھیے۔ کوئی حاکم جو یہاں کا ہو، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ صاحب وہ تو سفارش پہ چلتا، سفارش پہنچ گئی جس کی، بس اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بدترین ہے ایک حاکم کے متعلق، روز آپ یہ کہتے ہیں سفارش، پھر سفارش کرنے والے کے متعلق روز یہ چیز ہوتی۔ مجرم کی سفارش، اور سفارش تو پھر عام طور پہ انہی کی ہوتی ہے نا، جس کے حق میں نہیں ہوتا سفارش سے کام چل جاتا ہے، سفارش کرا لیجیے۔ یعنی جب انتہائی طور پہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہوتا ہے، غلط معاشرہ، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کام سفارش پہ چلتے ہیں یہاں تو۔ اب اس طرح سے آپ سوچئے کہ سفارش کرنے والا یا سفارش ماننے والا کیا تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اور اگر یہ چیز جو ہے معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے، شفیع المذنبین، مجرموں کی سفارش کرنے والے، اور خدا ان کی سفارش مان کے ان کو جنت میں بھیج دینے والا، یہ سارا نظام عدل، یہ قانون مکافات عمل، وہ اس کا کہنا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، وہ میزان عدل کہ جس میں عمل انسانی کا ایک ایک ذرہ اپنا اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہی ہے جس کے حصے میں جنت آئے گی یا خوشگواریاں آئیں گی۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ سارا کچھ نظام عدل قرآن کریم نے بتایا ہوا، سارے کا سارا جتنا بھی ہے درہم برہم ہو جاتا ہے اگر یہ چیز ہو کہ مذنبین کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور خدا یہ سفارش مان کے ان مذنبین اور مجرمین اور جہنم میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے جہنم میں پہنچے ہوئے یہ ہوں گے۔ کیا کیا تفصیلیں میں بتاؤں جو اس کے معنی میں پھر آگے آتی ہیں۔ کہ یہ میزان عدل، نامہ اعمال، خدا کی عدالت، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں یہ سارا کچھ فیصل ہو چکے گا۔ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد
وہ عدالت کا وقت بھی ہو جائے گا، اس کو لپیٹ کے ادھر ادھر کاغذ واغذ، پھر وہ حاکم جو ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانے لگیں گے، تو وہ جاتے جاتے ذرا نگاہ ماریں گے ادھر کہ کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہوتی ہے نا، جیسے یہ ساری چیزیں آپ کی روایات میں لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں. وہاں دیکھیں گے کہ ایک شخص وہاں حشر میدان کے اندر ہے ابھی اور وہ سجدے میں پڑا ہوا، تو وہ ٹھہر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ پتہ لو یہ کون شخص ہے. معلوم کیا کہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں ساتھ. کیوں میرے محبوب کیا بات ہے آپ سجدے میں گرے ہوئے؟ کہنے لگے کہ میری امت جہنم میں ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں. تجھ سے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بندے جہنم میں جائیں اور آپ عرش پہ بیٹھ جائیں، میں تو نہیں یہ کر سکتا. اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے، مسکرائے، کہنے لگے اچھا جاؤ نکال لو. فرشتوں کو حکم دیا نکالو ایک چونگ، وہاں سے نکالے جنت میں بھیج دیے. ٹھیک ہے کہ جی نہیں اب سارے نہیں نکلے ابھی تک، اور نکال دو. وہ بھی قسطوں میں نکال رہا ہے. جیزا نے من ہنسیے نہ خدا کے لیے، نہ ہنسیے، روئیے. یہ ہے سفارش، یہ ہے جسے حضور کے متعلق کہتے ہیں شفیع المذنبین. اور یہ عقیدہ اس حد تک گہرائی میں گیا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بدترین گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں کہ تجھے شفاعت نصیب نہ ہو رسول. شیفین سے عین مادہ اس کا. یہ شفا کا تو آپ نے لفظ سنا ہی ہوگا، یہ پتہ شفا حق شفا کتنا، وہ جو ساتھ والا ہوتا ہے نا مکان، کسی کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اسے شفیع کہتے ہیں عربی زبان میں. اور عدالت کی زبان میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ ملزم مجرم نہیں، ملزم جس کا مقدمہ پیش ہوگا اسے پکڑ کے لانے والے بھی یہ بھی ہوں گے، اور شہادت دینے والا اس کا شفیع بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی اس کی ڈیفنس میں جو شہادت دینے والا ہو، صفائی کا گواہ، ملزم کی حمایت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کا گواہ. قرآن نے اس لفظ کے معنی شہادت کہے ہیں. اس کی صفائی وہ یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے وہ عدالت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے. اس عدالت کے نقشے میں ایک صفائی کا گواہ ہوتا ہے، وہ ملزم کے ساتھ ہوتا ہے. شفیع کے معنی ہیں کسی کے حق میں سچی گواہی دینے والا. شفاعت کے معنی ہیں ملزم کی صفائی میں سچی شہادت. سفارش معنی ہی غلط ہے اس کے عزیزان. وہ تو سمجھانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے، ورنہ وہ یہ اعمال انسان کے جو ارادوں تک کے نتیجے خیز ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اسی گردن میں لٹکا ہوا ہے. آج وہ لٹکا ہوا ہے، ظہور نتائج کے دن وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو وہاں عدالت میں کہا جائے کہ چارج شیٹ جو پڑھ کے سناؤ، اقرا کتاب. اسی سے ملزم سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ. یہ نہ تم کہہ دو وہاں غالب کی طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اقرا کتاب، اور اس کے بعد فیصلہ کفا بنفس سے کل یوم میں. آج اپنا فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں.
کہا تم مکافات عمل کو کہتے ہو؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ مکافات عمل اور نتائج اعمال کا تو یہ ہے حقیقت میں نقشہ جو ہے، وہ تو بات سمجھانے کے لیے قرآن ہمیشہ محسوس شکل میں ایک چیز لاتا ہے، اس نے ہمیشہ عدالت کا نقشہ سامنے پیش کیا ہے۔ عدالت ہے، منصف ہے، ایسا منصف ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، پکڑ کے لاتے ہیں ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے ڈیفینس کا پیش کر، یعنی وہاں اس طرح سے باتیں قرآن کریم بتا رہا ہے ایسے جیسے خدا پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے اس قانون کو بتانے والے تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا تھا یا نہیں کہ یہ قانون ہے؟ بتاؤ۔ یعنی خدا تو علیم ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ وہاں اس نے یہ کہہ کے یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، کہ قانون کا علم نہیں تھا اس واسطے اس کو معاف کرو۔ وہ کہتا پوچھے گا بتاؤ اس قانون کا علم تمہیں دیا گیا، یہ پہنچے تھے تمہارے پاس یا نہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ پہنچائی تھی بات یا نہیں تھی؟ بتاؤ تم اپنی ڈیفینس میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ معذرت جسے قرآن کہتا ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ یہ ہے جسے وہ کہتا ہے ساتھ صفائی کا گواہ، اس کے حق میں جو شہادت دے گا اسے وہ شفیع کہتا ہے، ساتھ کھڑا ہونے والا۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس میں؟ یعنی وہ ایسا کہتا ہے جیسے صحیح فیئر ٹرائل جو ہے صحیح مقدمہ جیسے ہوتا ہے، اس طرح سے مقدمے کے بعد وہ پھر فیصلہ سناتا ہے۔ اس میں یہ چیز آتی ہے جسے آپ شفیع یا شافع کہتے ہیں۔ اور یہ اس نے کہا کہ مالکم من دونہ من ولی، وہاں کوئی ایسا کارساز تمہارا آ کے بہت بڑا کوئی وہ آ کے متاثر کر سکے، یہ بھی نہیں۔ کارسازی اسی کی ہے، اس کے مطابق چلے تھے تو کارسازی ہوگی۔ کارسازی تو ایک طرف ولا شفیع، تمہارے حق میں گواہی دینے والا بھی غلط کوئی وہاں آ سکے گا، یاد رکھو۔ افلا تتذکرون، بات سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات تمہارے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہے وہ خدا کہ جس نے زمین و خارجی کائنات کو پیدا کیا، پیدا کر کے سو نہیں گیا، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ بات تو خارجی کائنات کی ہے کہ جہاں مکافات عمل کا سوال ہی نہیں ہے، ان میں سے کوئی شے بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی جرت کر ہی نہیں سکتی، اس میں استطاعت ہی نہیں رکھی گئی۔ دو راستے نہیں نہ دکھائے، وہ تو اسی کے متعلق کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دکھائے۔ یہ جنہیں دو راستے دکھائے ہیں ان کے متعلق اب آگے بات آنی تھی کہ یاد رکھو کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ عرش پہ جا بیٹھا ہے اور تم اب اس کے نیچے جو جی میں آئے کرتے رہو، یہ سوال نہیں ہے۔ عرش کو تم عدالت کی کرسی سمجھو، وہاں وہ متمکن ہے، مقدمہ تمہارا پیش ہوگا۔ اور اگر ذہن میں یہ ہونا کہ کوئی بہت بڑا با اثر جا کے متاثر کر دے گا حاکم کو، مالکم من ولی، کوئی اس کی جرت نہیں کرے۔ یہ بات کہ تمہارے حق میں کوئی آگے غلط گواہی دے کے کچھ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا، یہ بھی نہیں۔ ولا شفیع، ایسا گواہ بھی وہاں نہیں ہو سکے۔ اس طرح سے ایک ایک ذرہ نتیجہ خیز ہوگا۔ اچھا ہی ہوا ہم آخر تک آ گئے عزیزان من۔ سورہ السجدہ کی آیت 4 تک ہم آئے ہیں۔ میں عرض کر دوں اہمیت کو تاکہ آئندہ آپ ذرا سا مس نہ کریں۔ ابتدا بھی آئندہ آیت آ رہی ہے
یوں تو قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جو عظیم و جلیل نہیں، لیکن بعض آیات کے اندر اس نے حقائق کو اس طرح سے سمو کے مرتکز حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی انسانی علم کے شعبے ہیں، کتنے حقائق ہیں کائنات کے، کتنے انسان کی ذات سے متعلق معلومات ہیں جو بعض اوقات ایک ایک آیت کے اندر آ گئی ہوئی ہے۔ اگلی آیت یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، بلکہ 2 آیتیں آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک درس ہو، یا بہرحال 2 آیتیں ایک درس میں آ جائیں۔ ہم سورہ سجدہ کی آیت 5 سے آئندہ درس میں ہم دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ ٹیلیفون کرتا سے ملک رشید ایڈوکیٹ اوتھے گجرات میں کہ یار میں کافی